اسباب ہیں، لوہار کے اسباب ہیں، سنار کے اسباب ہیں۔ ندیوں والی محنت، ایمان اعمال، اس کے اسباب کامیاب ہونے کے اللہ نے ہر ایک کو دیے ہیں۔ مادی اسباب کسی کو تھوڑے دیے، کسی کو زیادہ دیے، لیکن روحانی یہ سب کو برابر دیے۔ آنکھیں سب کو، اس کے اسباب ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھ ہے، کان ہے، منہ ہے، دل ہے، دماغ ہے، اس کے یہ اسباب دیے۔ تو ان اعمال، ان اسباب کے ذریعے ہاتھ کا عمل بناؤ، پاؤں کا، کان کا، ناک کا، زبان کا، دل دماغ کا، یہ اعمال درست کرنا، ایمان اعمال کی محنت، اس پہ اللہ پاک بہت دیتے ہیں، دائمی دیتے ہیں، پائیدار دیتے ہیں اور دیتے ہی رہتے ہیں۔ مادی اسباب سے ایک مرتبہ ملتا ہے، مادی اسباب سے زمین پہ محنت کی، غلہ حاصل کیا، غلہ کسی تاجر کے ہاتھ بیچ دیا، تاجر نے اس غلے کے پیسے دے دیے، 5 گنا غلہ دیا، اس نے 2000 روپے دے دیا، یہ پیسے لے کے آ گیا۔ پھر اگر کل کو جائے کہ بھئی میں نے کل آپ کو غلہ دیا تھا تو آج مجھے پیسے دو، وہ کہے گا بھی آپ نے غلہ دیا تو ہم نے پیسے دے دیے، تو یہ کہے اسی غلے کے اتنے پیسے اور دو، تو وہ تاجر دکاندار کہے گا بھئی اگر اور پیسے لینے ہیں تو اور غلہ لاؤ، جو کل غلہ دیا تھا اس کے پیسے آج نہیں ملیں گے، کل مل گئے، ختم ہو گئے، بس۔ اسی طرح پیسے کی چیز خریدی، 5 روپے کا انڈا خرید لیا، 5 روپے دے دیے، انڈا لے لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد جائے کہ بھئی میں نے آپ کو 5 روپے دیے تھے تو ایک انڈا اور دے دو، وہ کہے گا بھی اور انڈا لینا ہے تو اور 5 روپے لاؤ، بھی پہلے تجھے 5 روپے دیے تھے، وہ کہے گا اس کا تجھے ایک انڈا دے دیا تھا، اب اگر دوبارہ لینا ہے تو دوبارہ قیمت ادا کرو۔ مادی چیز سے ایک مرتبہ ملتا ہے، بار بار اسی چیز سے نہیں ملتا رہتا، اسی غلے سے پیسے نہیں ملتے رہتے، اسی پیسے سے چیز نہیں ملتی رہتی، لیکن ایمان اور اعمال پہ جو اللہ دیتے ہیں، اسی زندگی میں جو ایمان اعمال بنائے اس پہ زندگی میں بھی دیتے ہیں، موت کے وقت بھی دیتے ہیں، قبر میں بھی دیتے ہیں، حشر میں بھی دیتے ہیں، پل صراط پہ بھی دیتے ہیں، جنت میں دیتے ہیں، اور کروڑوں اربوں خربوں سال نہیں، ابداً آباد دیتے ہی رہیں گے، دیتے ہی رہیں گے، دیتے ہی رہیں گے۔ پھل دے دیا، پھل توڑ لیا، وہاں اور پھل لگ جائے گا، وہ توڑ لیا اور لگ جائے گا، اب اسی عمل پہ تو نے عمل کیا تھا دنیا میں، کروڑوں مرتبہ پھل توڑو، کروڑوں مرتبہ نیا لگے گا، اس پہ دیتے ہی رہیں گے۔ اس لیے دوسری محنت ایمان اور اعمال کی ہے جو انبیاء علیہ السلام لاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام چیزوں کی محنت سکھانا، چیزوں کی محنت کو مقصود بنانا، اس کے ذریعے لینا، اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ زمین کے کہاں کہاں معدنیات ہیں، کہاں کہاں پٹرول ہے، کہاں کہاں سونا ہے، انسانیت کو بتا کے جائیں لوگ میں نبی ہوں، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ بھئی ادھر سونا ہے، ادھر سونا ہے، ادھر سونا ہے، سونے کے زیور یوں بنتے ہیں، سونے کی یہ چیز، اس لیے نہیں نبی آتے ہیں، ایمان اعمال کی محنت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ 2 راستے ہیں، 2 یقین ہیں، 2 یقینوں کے آپس میں ٹکر ہے، ایک مادے سے ہونے کا یقین، ایک ایمان اعمال سے ہونے کا یقین۔ ایمان اعمال پہ بہت دیتے ہیں، ایمان پہ کتنا دیتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والا جب تک ایک آدمی کلمہ پڑھے گا، اس کلمے کی برکت سے جو آخرت میں اس کو ملے گا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے،
دنیا میں اس ایک آدمی کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ساری دنیا کے کافر بھی کھاتے رہیں گے، مشرک، یہود، نصارا، ملحد، دین، سب کو روزی ملتی رہے گی، سورج چڑھتا غروب ہوتا رہے گا، چاند ستارے چمکتے دمکتے رہیں گے، ہوائیں بادل بارشیں سب نظام چلتا رہے گا ایک کلمے والے کی وجہ سے۔ کلمے پہ اتنا دیتے ہیں، جب ایک بھی نہیں رہے گا سارا نظام درہم برہم، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اور وتكون الجبال كالعهن المنفوش، سب نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ نماز پہ دیتے ہیں، نماز اللہ جل جلالہ کے خزانوں سے لینے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اتنا دیتے ہیں، نماز پہ اتنا دیتے ہیں، ساری نماز پہ تو کتنا ملے گا وہ تو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف تکبیر اولا، تکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، ساری نماز پہ کیا ملے گا اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا سلیمان بن داؤد کی سلطنت جو ساری دنیا پہ قائم تھی اس سے زیادہ دیتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اتنا دیتے ہیں۔ ساری نماز پہ کیا ملے گا وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پیارے بھائیو، ہم راستے سے ہٹے ہی نہیں، ہم بھی کافروں کی نقالی کرتے ہوئے مادی چیزیں دیکھ کر اسی کے پیچھے چل دیے، اسی کے پیچھے چل دیے۔ ہاں، ابھی ہمارا یہ حال ہے۔ اگر اللہ پاک کافروں کو کچھ اور دے دیتا، جیسا کہ اللہ پاک کہتے ہیں میں نے تو کافروں کو ابھی دیا نہیں ہے، ہم نے کافروں کو دینا تھا، اتنا دیتے کہ ان کے مکان سونے چاندی کے ہوتے، سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوتی، ہاں چھتیں سونے چاندی کی ہوتی۔ آج تو سیمنٹ بجری کی چھت بنا کے کرتا ہے کہ میں نے لنٹر ڈال دیا۔ ارے سونے کی چھت دینی تھی اللہ کافروں کو، چاندی کی دیتے۔ اللہ کہتے اس لیے نہیں دیا کہ یہ جو مسلمان ہیں کمزور ایمان، یہ بھی کافری بن جائیں گے کہ میں بھی سونے کی چھت والا مکان لینا ہے، چلو اسلام کو نہیں ملتا ہے کافر کو ملتا ہے تو چلو کفر میں جاؤ۔ یہ کافروں کی چھوٹی چھوٹی نوکریوں کی خاطر بعض کمزور ایمان والے بک جاتے ہیں کہ 25ویں پارے میں اللہ نے کہا ہے ہم اتنا دیتے، اگر یہ نہ بات ہوتی کہ یہ مسلمان بھی کافر بن کے سارے ایک ہی امت بن جائیں گے، اس کی نہیں اللہ پاک کے ہاں قیمت۔ اگر اللہ کے ہاں ساری زمین کی قیمت، سب ساری چیزوں کی قیمت، زمین آسمان سب کی قیمت مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے، یہ اس سے بھی کم ہے۔ جیسے کوڑا کباڑ ہوتا ہے، وہ کوڑا کباڑ آدمی باہر پھینک دیتا ہے اور جو مرضی اٹھا لے جائے، دوست دشمن اس کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ اللہ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا اس کو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ تشریح میں علماء یہ کہتے ہیں دیکھا نہیں کا کیا مطلب؟ نظر رحمت سے نہیں دیکھا، رحمت کی نگاہ ڈالی ہی نہیں۔ یہ سونے کو پیدا کیا، رحمت کی نگاہ ڈالی ہی نہیں۔ شیطان آیا، سونے کو دیکھا، اٹھایا، اس کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا اور کہا کہ تیرے ذریعے سے میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، تیرے ذریعے سے کروں گا۔ نماز پہ اتنا دیتے ہیں، نماز پہ اتنا دیتے ہیں۔ نماز پہ تو کیا، نماز سے پہلے وضو دیکھ لو، دھیان سے سننے کی باتیں ہیں۔ راستہ ہم راستے سے ہٹے ہی نہیں، بہت دور چلے گئے۔ جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لے اس کا وضو نور ہی نور بن جائے گا۔
وضو کا پانی گرتا رہے گا اور گناہ اس کے لے کے گرتا رہے گا، گناہ اس میں دھل دھل کے گرتے ہی رہیں گے، آخری قطرہ آخری گناہ کو لے کے گرے گا۔ ابھی نماز نہیں شروع ہوئی، یہ نماز کے لیے وضو کی تیاری ہو رہی ہے، وضو ابھی شروع بھی نہیں ہوا، بسم اللہ والحمدللہ پڑھا، پھر جب تک یہ وضو کرنے والے کا وضو رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے ہی رہیں گے۔ وضو کے بیچ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گھر میں وسعت دے دے، میری روزی میں برکت دے دے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آج کل آپ ایک ایسی دعا پڑھ رہے ہیں جو پہلے نہیں پڑھتے تھے، فرمایا میں نے اس میں کچھ مانگنے کی چیز چھوڑی ہے، یعنی سب کچھ تو مانگ لیا۔ وضو کے بعد جو کلمہ شہادت پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آسمان کی طرف دیکھ کر، یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل اوپر آسمان سر کے اوپر دیکھو پگڑی گر جائے، یہ ضروری نہیں، آسمان کو دیکھو، اوپر سامنے دیکھ لیا، 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے مرضی جائے۔ ابھی نماز نہیں شروع ہوئی، نماز پہ اللہ کیا دیتے ہیں؟ نماز کے لیے جو چلتا ہے ہر قدم پہ نیکی اور گناہ معاف، ایک حدیث سے درجہ بلند، تینوں چیزیں۔ اور حدیث پاک میں ہے من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جس نے وضو کیا، باوضو ہو کے فرض نماز کے لیے گھر سے نکلا، اس کو اللہ پاک ایسا دیتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو جانے والا۔ اور ایک حدیث میں ہے من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح، جو صبح کو مسجد میں گیا یا شام کو گیا، اللہ پاک اس کے لیے اتنی ہی مہمانیاں تیار کرے گا جتنی مرتبہ صبح کو مسجد گیا، جتنی مرتبہ شام کو گیا۔ کس کی مہمانی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہمانی۔ چونکہ ہمارے دل میں اللہ پاک کی اتنی جتنی عظمت ہے نہیں، اس لیے اس سے دل خوش بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تیری وزیر اعظم صاحب نے آج رات کی مہمانی کہی ہے تو خوش ہوگا۔ کوئی پوچھے نہ پوچھے لوگوں کو بتاتا پھرے گا، یار آج میں ذرا مصروف ہوں، مجھے وزیر صاحب نے ضیافت کی ہے، میں نے ادھر جانا ہے۔ اگلے دن کوئی پوچھے نہ پوچھے خود ہی بتاتا پھرے گا کہ یار رات نیند پوری نہیں ہوئی، دیر سے سویا، نیند آ رہی ہے، تھکاوٹ ہے، رات ذرا وزیر اعظم صاحب نے میری ضیافت کی تھی۔ کوئی پوچھے نہ پوچھے خود بتاتا پھرے گا۔ اللہ کی مہمانی، جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہے مادے سے پلنا اور مادے سے فائدہ اٹھانا، اللہ نے اپنی قدرت سے جو چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا، ایک ہے براہ راست اللہ پاک کی قدرت سے فائدہ اٹھانا۔ ان میں کیا فرق ہے اور ہمارا راستہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام انسانیت کو کس راستے پہ ڈال کے جاتے؟ چیزوں سے اعمال کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، یہ نبی ڈال کے جاتے ہیں۔ یہ ہماری بنیادیں ہیں۔
کونوا من ابناء الآخرہ، ارے آخرت والے بن جاؤ، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا والے نہ بنو، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج دنیا میں عمل ہے حساب نہیں، کل قیامت میں حساب ہوگا عمل نہ ہوگا، عمل کرنے کا وقت ختم، آخرت والے بنو۔ انبیاء علیہ السلام دنیا سے، مادے سے، چیزوں سے آخرت کی طرف، اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہو گئے بیمار، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جبکہ وہ امیر المومنین تھے ان کی عیادت کو آئے، پوچھا ما تشتکی، کیا بیماری ہو گئی، کیا مرض لاحق ہو گیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ذنوبی، مجھے میرے گناہوں کا مرض لگ گیا۔ وہ مادے کی لائن پوچھ رہے ہیں کیا بیماری ہو گئی، نزلہ، زکام، بخار، سر دردی، پیٹ درد، کیا تکلیف ہو گئی؟ وہ روحانی جواب دے رہے ہیں مجھے میرے گناہوں کی بیماری لگ گئی، گناہوں کی شکایت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا فما تشتہی، مجھ کس چیز کا اشتہا ہے، کس چیز کو جی چاہتا ہے؟ بیمار آدمی ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے مجھے کھچڑی پکا کے دو، کبھی کہتا ہے بھائی لیمو لاؤ مجھے منہ کا ذائقہ خراب ہے، کبھی کہتا ہے مچھلی کھلاؤ، بیمار ہے، منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا ہے۔ تو پوچھا کس چیز کی خواہش ہے، کیا چیز پھر پسند کرو گے؟ وہ کہنے لگے رحمت ربی، مجھے اپنے رب کی رحمت کی چاہت ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کس طرح انبیاء علیہ السلام لوگوں کو چیزوں سے عملوں کی طرف کھینچتے ہیں۔ انہوں نے کہا الا آمر لک بطبیب، کسی طبیب کا حکم کروں کہ بلاؤ تیری بیماری دیکھے، علاج کرے؟ انہوں نے کہا الطبیب امرضنی، طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، یعنی طبیب حقیقی هو اللہ جل جلالہ۔ انہوں نے کہا الا آمر لک بعطا، کوئی تیرے لیے بیت المال سے عطیہ وظیفہ جاری کر دوں؟ انہوں نے کہا لا حاجت لی فیہ، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ آج کسی کو کہو تیرے وظیفہ لگا دیں، وہ کہے گا نیکی اور پوچھ دیر کاہے کی؟ وہ کہتے ہیں لا حاجت لی فیہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر دوبارہ اصرار کیا اور فرمایا یکون لبناتک بعدک، تیرے بعد تیری بیٹیوں کے کام آ جائے گا، اگر تجھے حاجت نہیں ہے تو تیرے پاس تیری بیٹیوں کے کام آ جائے گا۔ تو فرمانے عرض کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اتخشى علی بناتی الفقر، کیا آپ میری بیٹیوں پر فقر کا خوف کھاتے ہیں؟ امرتہن یقرأن سورۃ الواقعہ فی کل لیلہ، میں نے ان کو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم کیا ہوا ہے، اس کی تعلیم دی ہوئی ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ سورۃ واقعہ سکھا کے پڑھنے کی نصیحت کر کے ایسے مطمئن ہو گئے جیسے کوئی کارخانہ لگوا کے دے دیا ہو،
کوئی فیکٹری کوئی مل لگا دی ہو یا کوئی مارکیٹ بنا کے ان کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہوں، سورہ واقعہ پڑھ کے ایسے مطمئن ہو گئے، کہتے ہیں مجھے آپ کے وظیفے کی، تنخواہ کی، عطیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنی ہے اور اللہ سے لے لینا ہے۔ تو نبیوں کی محنت چیزوں سے عمل کی طرف، مخلوق سے خالق کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، فأین تذهبون، اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف۔ تو ہماری محنت ایمان اور اعمال ہے۔ ہم یہ ساری دنیا کو عرض کر رہے ہیں، ساری دنیا والوں ایمان پہ محنت کر لے، اعمال پہ محنت کر لے، اللہ وہ دے گا جو تصور سے بھی باہر اونچا ہوگا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ یہ اعمال یہ پلنے کے بڑے اسباب ہیں اور پلنے کے دائمی اسباب ہیں۔ یہ چیزیں مادی یہ پلنے کے چھوٹے اسباب ہیں اور پلنے کے وقتی اسباب ہیں، یہ عمومی اسباب ہیں، وہ خصوصی اسباب ہیں۔ پاکیزہ صفات میں بھی دے کے جاتے ہیں۔ صبر آ گیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہو گیا۔ جب اللہ ہی ساتھ ہو گیا تو کیا باقی رہا؟ تقوی، ان اللہ مع المتقین، نبی تقوی دے کے جاتے ہیں، وہ عمل دے کے جاتے ہیں، اسباب نہیں، مسبب الاسباب، اسباب نہیں، رب الاسباب، خالق الاسباب، قادر مطلق، وہ تیرے ساتھ ہو جائے، وہ تقوی پہ ہو جائے گا ساتھ۔ ان اللہ مع المتقین، تقوی تو پیدا کر لے، ساتھ اللہ ہو جائے گا، وہ صفت احسان پہ ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ پاک یقیناً نیکوکاروں کے ساتھ ہے، محسنین کے اللہ ساتھ ہے۔ جب اللہ ہی ساتھ ہو گیا باقی کیا رہ گیا؟ یہ باتیں ایک 7 سالہ بچہ سمجھتا ہے۔ مثلا میں مثال سے عرض کر دوں، عید سے 5 دن پہلے باپ نے کہا بیٹے عید آ رہی ہے، چل بازار، میں تجھے کپڑوں کا نیا جوڑا لے کے دوں اور نیا جوتا، نئی ٹوپی، رومال اور نئی گھڑی، اور تجھے وہاں سے جوس پلا کے لاؤں، فروٹ لے کے آؤں، چل بیٹے میرے ساتھ۔ اب 7 سال کا بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ بازار جا رہا، راستے میں اس بچے سے کوئی پوچھے بیٹے کہاں جا رہے؟ وہ کہے گا بازار جا رہا ہوں۔ کیسے جا رہے؟ کہ کپڑوں کا جوڑا لینے جا رہا۔ بیٹے کپڑوں کے پیسے ہیں تیرے پاس؟ وہ کہے گا میرا ابو میرے ساتھ۔ اور کیا لے گا؟ نیا جوتا لوں گا۔ ارے بیٹے جوتے کے پیسے؟ کہ ابو ساتھ۔ اور کیا لے گا؟ گھڑی لوں گا۔ ارے بیٹے گھڑی کے پیسے؟ میرا ابو میرے ساتھ۔ اور کیا لے گا؟ جوس پیوں گا۔ جوس کے پیسے؟ میرا ابو میرے ساتھ۔ اس سے 100 سوال کر لو، 100 سوال کا ایک ہی جواب، میرا ابو میرے ساتھ۔ 7 سال کا بچہ اپنے ابو کے ساتھ ہونے کو سمجھتا ہے، جب میرا ابو ساتھ ہے کپڑے بھی لے کے دے گا، گھڑی بھی لے کے دے گا، جوتا لے کے دے گا، جوس پلائے گا، فروٹ کھلائے گا۔ اور بوڑھا 70 سال ہو گئے اس اللہ کے ہاتھ سے کھاتے کھاتے یہ نہ سمجھ آئی کہ اللہ کا ساتھ ہو جانا بھی کوئی چیز ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کا ساتھ ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ساتھ ہو گیا، اللہ ساتھ ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ یہ اعمال پہ ہوتا ہے اللہ ساتھ۔ شکر پہ محنت ہو، شکر والے کو اللہ زیادہ دیتا ہے۔ توکل ہو،
ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پہ بھروسہ کیا، توکل سیکھ لیا، اللہ کافی ہو جائے گا۔ اخلاص سیکھ لیا، اللہ مدد کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس اللہ کی عبادت اسی سے مدد۔ تواضع اللہ اونچا کرے گا، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ آپ نماز پہ محنت کیجئے، نماز خود پہ قائم رکھیے، دوسروں کے بھی نماز کی محنت پہ لگائیے اور اس پہ جمے رہیے۔ صبر کہتے ہیں جمنے کو، اسی پہ جمے رہے۔ ہم تجھ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی ہم دے دیں گے، روزی ہم دے دیں گے۔ جس چیز کے اللہ وعدے کر رہے اس پہ یقین ہٹ گیا۔ کیسے ہم یہ بات ساری دنیا کے دلوں میں اتار دیں؟ اللہ ہی اتارے گا، ہم تو محنت ہی کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طرح اس انسانیت کے ایک ایک آدمی کو یہ سمجھا دے، ارے اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ یہ پریشانی کھائے جا رہی ہے کہ یہ آوے کا آوا یہ کدھر کو رخ کر چکا۔ یہی کلیجے کو کھا رہی ہے بات۔ روزے سے تقویٰ ملے گا، روزے پہ محنت کر۔ روزہ پلنے کا بہت بڑا سبب ہے، دکان اور فیکٹری کیا سبب ہے؟ روزہ سبب ہے، روزے سے تقویٰ ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ ملے۔ روزے سے کیا ملے گا؟ تقویٰ۔ تقوی سے کیا ملے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی سے اللہ پاک ہر تنگی سے رستہ دے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ دکان سے روزی ملنا تو گمان ہے، کارخانے سے روزی ملنا تو گمان میں ہے، وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ وہاں سے روزی پہنچائے گا۔ اور تقوی والا اس کے کاموں کو اللہ آسان کر دے گا۔ اگر تقوی مل گیا تو پھر کیا ملے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی والے کے کام اللہ آسان کر دے گا۔ جو کام دنیا والے مادے والے خاک چھان چھان کے کریں گے، عمریں کھپا کے ایڑیاں رگڑ کے کریں گے، تقوی والے کا کام اللہ پاک اپنی قدرت سے چٹکیوں میں کر دے گا، اپنی قدرت سے کر دے گا۔ زکوٰۃ روزی ملنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ صدقہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جس کا مطلب یہ ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر میں قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ، صدقہ روزی کا بہت بڑا سبب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے، ایک سائل آ گیا، آپ نے اپنے بیٹے حسن یا حسین رضی اللہ عنہما ان میں سے ایک کو بھیجا، جاؤ اپنی ماں سے کہو، اپنی امی سے کہ میں نے آپ کے پاس 6 درہم رکھوائے تھے، ان میں سے 1 درہم دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جا کے کہہ دیا۔ ماں نے کیا اعتراض تھا؟ انہوں نے تو صرف یاد دلایا تھا، بعد میں مجھے یہ نہ کہیں کہ وہ تم نے یاد کیوں نہیں دلایا۔ ماں نے تو پہلی مرتبہ یاد دلایا تھا، جب یاد دلانے کے بعد
انہوں نے کہا وہ 6 کے 6 سارے دے دو، انہوں نے سارے ہی دے دیے۔ بچے نے باپ کو دیے، باپ نے سائل کو دے دیے، 6 ہی دے دیے۔ اب آٹا منگوانا کچھ بھی نہ چھوڑا۔ ابھی اس جگہ سے اٹھے بھی نہیں تھے، ایک آدمی آیا اونٹ بیچنے والا، اس کے پاس اونٹ تھا، کہا کہ یہ اونٹ خریدو گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں خرید لوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا 140 درہم کا بیچوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی ادھار لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا یہاں باندھ دو، چلا گیا۔ ابھی قبضہ اونٹ کا دے گیا اور خود روانہ ہو گیا۔ ابھی اس مجلس سے اٹھے بھی نہ تھے، ایک اور آدمی آ گیا، اونٹ بندھا ہوا دیکھ کے کہا کہ حضرت اونٹ بیچو گے؟ آپ نے کہا ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ ارشاد فرمایا بھائی 200 درہم کا بیچوں گا اور نقد بیچوں گا۔ وہ کہنے لگا بہت اچھا، میں نے نقد خرید لیا 200 درہم کا۔ 200 درہم دے دیے، انہوں نے اونٹ دے دیا۔ اب 200 درہم لے کے اٹھے، جس سے ادھار خریدا تھا 140 کا، 140 اس کو دے دیے، باقی بچے 60 پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھجوا دیے کہ 6 دیے تھے، اللہ نے ایک کے 10، 6 کے 60 دے دیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں صدقہ یہ کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، پلنے کا سبب ہے۔ صدقہ کر دینا، خیرات دے دینا، زکوٰۃ دے دینا، یہ کمائی کا مادی ذرائع سے کہیں بڑا ذریعہ ہے، کہیں بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کیا کرو، اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کیا کرو۔ ایک آدمی کا بیٹا ہو گیا بیمار، علاج کرا نہیں کام بنا، اس کو کسی نے بتا دیا ابھی صدقے سے، ہاں صدقہ حضور نے فرمایا ہے صدقے کے ذریعے علاج کیا کرو۔ وہ آیا اور ایک گائے خریدی اور ذبح کر کے تقسیم کر دی، اپنے بیٹے کی شفا، اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ گائے صدقہ کی، بیٹے کو شفا نہیں ملی۔ اگلے دن اور گائے خریدی، دوسری ذبح کر دی، پھر بھی شفا نہیں ملی۔ تیسرے دن تیسری گائے خریدی، پھر ذبح کر دی، پھر شفا نہیں ملی۔ چوتھے دن چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، ہر روز گائے ذبح کرے صدقہ کرے، جو گائے خریدے ذبح کرے صدقہ کرے۔ چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17 گائے ذبح کرتا، اللہ نے بیٹے کو شفا دے، اللہ نے بیٹے کو شفا دے۔ کبھی اللہ پاک اپنے بندے کو آزما لیتا کہ یہ سرسری کر رہا ہے یا یقین سے۔ اس نے بھی فیصلہ کر لیا، جب اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ صدقے سے علاج کرو، ہم صدقے سے کریں گے۔ اور جانور بھی پھر بکری اور مرغی اور انڈا بھی صدقہ، گائے کیے جا رہا۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں، حال کا قصہ ہے، اسی زمانے کا۔ صدقہ بہت بڑا سبب ہے اللہ سے پلنے کا، اللہ سے اپنے مسائل حل کرانے کا، آگ سے بچانے کا۔ صدقہ اتنا بڑا سبب ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچ جاؤ چاہے آدھی کھجور دے کے بچ جاؤ۔ اعمال اتنے بڑے ذرائع ہے کامیابی کے۔ حج بہت بڑا ذریعہ ہے، حج کرو غنی ہو جاؤ گے، حدیث میں عمرہ کرو غنی ہو جاؤ گے۔ حج عمرہ غنی ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔
غنی ہونا بھی سمجھ لیں، الغنا غنا نفس، دل غنی ہوگا اس کا، دل غنی ہوگا۔ جو سوال کا راستہ کھولا کرتا ہے اللہ اس کے لیے فقر لکھ دیتا ہے، وہ کروڑ پتی بھی ہو کے فقیر ہی ہوگا، وہ کروڑ پتی ہو کے فقیر ہی ہوگا، وہ مرتا ہی رہے گا کہ ہائے کیا ہو جائے گا، بھوک آ جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ جس کا اللہ پہ یقین ہوگا کچھ نہ ہوتے ہوئے مطمئن ہوگا۔ ایک بہت بڑے عالم بیان کر رہے تھے اور وفی السماء رزقکم وما توعدون اس کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ ایک بدو کہنے لگا حضرت یہ کس نے کہا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون؟ اس نے کہا اللہ نے کہا ہے۔ اس نے کہا بدو نے اللہ نے کہا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ نے کہا ہے۔ وہ بدو کھڑا ہوا، مسجد سے باہر نکلا، دروازے پہ اس کی اونٹنی بندھی ہوئی تھی، اونٹنی پہ آیا تھا، اونٹنی دروازے باہر باندھ کے مسجد میں آیا تھا، جا کے اونٹنی ذبح کر کے لوگوں کو کہا جس نے گوشت کھانا ہو کھا لو، ہمارا رزق آسمانوں میں ہے، ہمارا رزق آسمانوں میں ہے۔ یہ اعمال پلنے کے بہت بڑے ذرائع ہیں اور دائمی ذرائع ہیں، ہمیشہ ملے گا ان اعمال پہ۔ امانت، دیانت، صداقت، حلم، تواضع سب پلنے کے سبب ہیں، اسباب ہیں۔ ہاں اس پہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال پہ وہ دے گا جس کا تصور بھی نہیں۔ دارو مٹی پہ محنت کرنے والے، سونے چاندی پہ محنت کرنے والے اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچتے۔ ان اعمال پہ تو اللہ پاک فرشتوں کو تابع کر دیتا ہے۔ علم سیکھنے کے لیے نکلا، ہزاروں فرشتے آ جاتے ہیں پر بچھانے کے لیے۔ ابھی علم سیکھا نہیں، ابھی عمل کیا نہیں، ابھی علم سیکھنے کے لیے چلا ہے ابھی ہزاروں فرشتے آ جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا وہ ان ہڈیوں اور گوشت کی وجہ سے نہیں کرایا تھا، ہڈیوں کے اندر جو خون ہے، جو معدے میں پیشاب کا خانہ ہے، اس کو سجدہ نہیں کرایا تھا۔ تو اور جوہر تھا اندر جس کی وجہ سے سجدہ کرایا تھا، وہ یہ صفات تھی، وہ یہ اعمال تھے، اس وجہ سے فرشتوں کو کرایا تھا۔ ایمان والے کے آگے اللہ نے فرشتے جھکا دیے۔ آج ایمان کے لیے، علم سیکھنے کے لیے چلے، اللہ فرشتوں کو پر بچھانے لگا دیتا ہے۔ تو ایمان اعمال پہ محنت کرنے والے کے ملائکہ تابع ہو جاتے ہیں۔ ملائکہ تابع ہونا کا کیا مطلب؟ یہ ساری کائنات کی چیزیں مسخر ہوتی ہیں۔ فرشتے کوئی ہواؤں پہ مقرر ہیں، ہواؤں پہ اللہ نے ان کو اختیار دیا، کوئی پہاڑوں پہ، کوئی بادلوں پہ، کوئی زمین آسمان کی جو بیچ کی چیزوں کے، کوئی تو یہ ساری چیزیں فرشتے تابع ہوئے، یہ ساری چیزیں تابع ہوئی تو مادہ پرست سارے جھکیں گے ایمان اعمال والے کے آگے۔ ملائکہ جھکے، یہ چیزیں جو مسخر ہیں یہ جھکی تو جو ان کے تابع ہیں، ان چیزوں کے پرست ہیں، جو ان چیزوں کے یہ سب کو اللہ اس ایمان والے کے آگے جھکائے گا، بادشاہ کو فقیروں کے آگے جھکائے گا۔ ایک اللہ والا بیت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ ملنے آیا، مل کے بات کر آ کے اخیر میں کہنے لگا حضرت کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو؟ اللہ والا کہنے لگا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے غیر کے آگے اپنی حاجت بیان کروں مجھے شرم آتی ہے۔ بیٹھا ہوں اللہ کے گھر میں اور حاجت بیان کروں اللہ کے غیر کے آگے، مجھے شرم آتی ہے۔ بادشاہ چلا گیا، باہر جا کے دروازے سے باہر انتظار کرنے لگا کہ اللہ والا جب باہر آئے گا تو باہر پوچھوں گا۔
اللہ والا اپنے وظائف اور آپ جو کرنا تھا ذکر اذکار پورا کر کے جب اپنی مرضی سے باہر نکلا تو آگے بادشاہ پھر ملا. حضرت اب تو بیت اللہ سے باہر آ گئے ہو، اب کوئی ضرورت حاجت. اللہ والا کہنے لگا تو مجھے دین دے گا یا دنیا دے گا؟ کیا دے گا؟ اس نے کہا جی دین تو آپ لوگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس تو دنیا ہے. اللہ والے نے کہا دنیا جس کی ساری اور ہم نے کبھی اس سے بھی نہیں مانگی، یہ کہہ کے یہ جا وہ جا، تجھ فقیر سے کیا مانگے؟ جس کی ساری ہے. مطلب ان کا یہ ہوگا کہ اللہ پاک خود ہی دے دیتا ہے، ہمیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اللہ پاک خود ہی ہم دے دیتا ہے، ہم نے کبھی اس سے بھی نہیں مانگی، تجھ فقیر سے کیا مانگے؟ ایک بادشاہ نے اللہ والے سے یہی کہا کوئی ضرورت حاجت. اللہ والا کہتے تو اور میں ایک ہی اللہ کے بندے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تیرا خیال کرے اور میرا خیال نہ کرے. بادشاہ اس کے آگے جھکیں گے، یہ بادشاہوں کے آگے نہیں جھکے گا. سلیم چشتی ایک بزرگ تھے، بادشاہ ان سے ملتا رہتا تھا. انہوں نے ایک دن اپنے خادم کو کہا کہ یہ میرا کپڑا لے لو، باہر بیٹھ کے روشنی میں اس میں سے جوئیں دیکھ دو، کوئی جوں تو نہیں پڑ گئی دیکھ. وہ جا کے جوئیں نکالنے لگ گیا خادم. اتنے میں بادشاہ آیا اپنے وزراء کے ساتھ، تو خادم بھاگا بھاگا اندر آیا. حضرت بادشاہ آ رہا ہے، وزیر آ رہا ہے. وہ کبھی کبھی آتا رہتا تھا، یہ پہچانتا تھا. تو اللہ والے نے کہا چل، میں نے تجھے جوئیں نکالنے کا کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی موٹی جو نظر آ جائے، موٹی جو نظر آ جائے تو بھاگ کے میرے پاس آنا، یہ نہیں کہا تجھے. جا کے جوئیں نکال. اور یہ پاؤں لمبے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں پھیلائے. بادشاہ آیا، آ کے بیٹھ گیا، وزیر بیٹھ گیا. بادشاہ تو چپ رہا. وزیر لوگ خوش آمدی ہوتے ہیں. اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا بھی ادب نہیں کیا، پاؤں لمبے اسی طرح کیے بیٹھے، پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، پاؤں پسارے ہوئے تھے. وزیر نے کہا حضرت صاحب یہ پاؤں کب سے لمبے ہوئے ہیں؟ اللہ والوں نے کہا جب سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو سکیڑا ہے، اپنے ہاتھوں کو کھینچا ہے مخلوق سے، اس وقت سے یہ پاؤں پھیلائے ہیں. ہمیں تم سے لینا نہیں، تمہارے آگے ہاتھ نہیں بڑھانا، اس لیے پاؤں بڑھائے. اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے پھر انسان بنتا ہے. یقین جانے اس کی زندگی قابل رشک بن جاتی ہے، اس کی زندگی قابل رشک بن جاتی ہے. اس وقت ساری دنیا اللہ قلیل مادوں کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی. ہائے ہائے دوستو، ہم بہت بھول گئے، راستہ ہی بھول گئے. اللہ سے ہونے کا ایسا یقین تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 80,000 آئے ایک ہی دن میں، سب خرچ، ایک درہم گوشت منگانے کے لیے بھی نہ رکھا. پھر 2 گونی 2 تھیلیاں مال کی آئیں، ساری خرچ، اور اپنا کرتے کو پیبند لگا تھا، نیا کرتا بھی نہ بنوائے. یہ مبارک زندگی، ایمان والی زندگی، اعمال والی زندگی ہم ساری دنیا میں چالو کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ایک امت ایسی تیار ہو. ایک آدمی کیا کرے گا، کس کس سے جان ملے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی ہے، مجموعہ تیار کیا ہے. ایک امت بنائی ہے، ایک مجموعہ تیار کیا ہے. تو ہم اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ محنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ زندہ ہو، آپ والی مبارک ترتیب زندہ ہو. صرف محنت نہیں، محنت تو بات ہو رہی ہے، لیکن محنت میں
پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ زندہ ہو. اور کیا چاہتے ہیں؟ زندگی کے ہر شعبے میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے چالو ہو جائیں. محنت میں رسول پاک، یہ دھیان سے سننے کی باتیں ہیں. ہاں، یہ ہماری بنیادیں ہیں، بنیادیں. ہم اس محنت نقل و حرکت سے کیا چاہتے ہیں؟ محنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ زندہ ہو. اور ہم اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ زندگی کے ہر شعبے میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے چالو ہو جائیں. صرف لوگوں کو معلوم ہو جائے نہیں، چل پڑے، عملاً چل پڑے. تجارت ہے، زراعت ہے، مزدوری ہے، ملازمت ہے، گھریلو زندگی ہے، دفتری حکومت والی زندگی ہے، کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، پہننا، ہر چیز میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے چالو ہو جائیں. محنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ والی محنت میں ترتیب ہے. ترتیب ہے. پہلے ایمان و یقین زندہ کیا جائے گا. اللہ سے ہونا، اللہ کے غیر سے نہ ہونا، اس کو اتارا جائے گا. اللہ پاک نے دین زندہ ہونے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شرط قرار دے دیا، اور کامیابی کے لیے دین کا زندہ ہونا، زندگی میں آنا، یہ قرار دے دیا. دین کے ایک طرف محنت کو جوڑ دیا، دوسری طرف کامیابی کو جوڑ دیا. کامیابی بغیر دین کے نہیں، دین بغیر محنت کے نہیں. محنت نبیوں والی ہو اور نبیوں والا طریقہ ہو. نبیوں والا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان و یقین زندہ کیا جائے گا. اللہ سے ہونا، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر نہ ہونا. یہاں تک فرما گئے پاک پیغمبر علیہ السلام، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کوئی مدد چاہیے ہو اللہ سے چاہ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. جان لے، وعلم کا معنی کان کھول کے سن، دھیان سے سن. اگر ساری امت جمع ہو جائے، تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس نفع کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا. اور پھر فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اگر ساری امت جمع ہو جائے، تجھے کوئی نقصان پہنچائے، ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے اوپر لکھ دیا ہو. بِشَيْءٍ، علماء جانتے ہیں شیئن کی تنوین، یہ تنوین تحقیر ہے. چھوٹا سا نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، چھوٹا سا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، کلمیں اٹھا لی گئی، صحیفے خشک ہو گئے. جو اب کوئی نقصان نفع دے ہی نہیں سکتا، دے ہی نہیں سکتا. اللہ سے ملے گا. مخلوق ساری محتاج ہے، فقیر ابن فقیر ہے. قل یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری دنیا والو تم سارے فقیر ہو. بادشاہ بھی فقیر ہو، وزراء بھی فقیر ہو، اغنیاء بھی فقیر ہو. فقیر تو ہے ہی فقیر، فقیر تو ہے ہی فقیر. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی الحمید ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے. اس لیے پیارے بھائیوں، ہمیں پٹڑی پہ آنا ہے اور پوری امت کو پٹڑی پہ لانا ہے. اس کی محنت کرنی ہے. لائیں گے تو اللہ پاک ہی، فاعل حقیقی اللہ پاک ہے. ہم نہیں لا سکتے، ہم تو اپنے آپ کو نہیں لا سکتے، اور کسی کو کیا لائیں گے.
ہم اپنے آپ کو نہیں لا سکتے، ہم اپنا دل نہیں بدل سکتے، کسی کا کیا بدلیں گے؟ ہاں وہ محنت کریں گے جس سے اللہ پاک دلوں کو پلٹتا ہے ہدایت کی طرف، اور وہ نبیوں والی محنت ہے، نبیوں کے طریقے کے مطابق ہے۔ نبیوں کا طریقہ پہلے ایمان و یقین زندہ کیا جاتا ہے، عبادات بعد میں ہے۔ سب سے پہلے وہ محنت ہے جس سے اللہ کی عظمت دلوں میں اتری۔ قرآن پاک میں بھی شروع میں وہ آیتیں آئی ہیں، احکام نہیں آئی شروع میں، اللہ قلیل دعوت والے، اور وہ جس سے ایمان قوت پکڑے، پہلے وہ آیتیں آئی ہیں جن سے اللہ سے ہونا یہ ظاہر ہو، مخلوق سے نہ ہونا یہ ظاہر ہو، پہلے یہ آیتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، نماز بھی طائف سے واپسی پر، کوئی کہیں 12 سال کے بعد یا 11 سال 9 سال بعد، واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ روزہ 2 سن ہجری میں مدینے جا کے بھی دوسرے سال، زکوٰۃ 4 سن ہجری میں مدینے میں، شراب 5 سن ہجری میں حرام ہوئی، حج 9 سن ہجری میں فرض ہوا، حدود اور قصاص مدینہ منورہ میں، السارق والسارقہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا، یہ سارا مدینہ منورہ میں۔ احکام یہ بعد میں، جس کا حکم منوانا ہے پہلے اس کی قوت دلوں میں اترے، اس کی عظمت دلوں میں بیٹھے، اس کے اختیارات کو بندہ پہچانے، پھر اس کی بات مانے گا۔ اگر دل میں قوت اتری ہوئی نہ ہو، عظمت، پھر اس کی بات نہیں مانا کرتا۔ میں مثال سے عرض کرتا رہتا ہوں، مثلا ایک وزیر صاحب ہے، اس نے اپنے دروازے پہ دربان بٹھایا، جب کوئی کام ہوتا ہے اندر سے گھنٹی دیتا ہے تو وہ دربان آتا ہے۔ تو ایک دن اس نے چائے منگوائی، میں مثال بیان کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، وہ پیالی منہ کی طرف اٹھائی، ہاتھ میں پکڑی، ابھی منہ تک نہیں پہنچی، ابھی تھوڑی سی اٹھائی، اندر سے گھنٹی آ گئی، ادھر یہ پیالی اٹھا رہا، ادھر گھنٹی آ گئی۔ اب آپ بتاؤ، پہلے چائے پیے گا پھر اندر جائے گا، یا پہلے اندر جائے گا چائے کو چھوڑے گا بعد میں پیے گا؟ کیا کرے گا بتاؤ؟ سارے کہتے ہیں چائے چھوڑے گا پہلے جائے گا، کیوں؟ اس وزیر کی عظمت جانتا ہے، اس کی قوت، اس کے اختیارات اس کے دل میں اترے ہوئے ہیں، چائے چھوڑے گا۔ اب اگلی بھی سنو، یہی دربان دفتر ٹائم ختم ہوا، گھر پہنچا، روٹی کھا لی، آرام کر لیا، 5 بجے اٹھا، 4 بجے اٹھا، چائے پی لی، بیوی بچوں سے بات چیت کر لی، اب دل پر فارغ ہو کے بیٹھا ہے، اور مسجد کے سامنے، مسجد کے پڑوس میں گھر ہے، مؤذن نے بلایا اور یہ نہیں جاتا۔ 5 وقت گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، باتیں تو سال میں جانے، سال میں نہیں جاتے۔ یہ وہی دربان ہے جو وزیر کے لیے 1 منٹ بھی تاخیر نہیں کرتا، اللہ کے بلاوے پہ جاتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں جاتا؟ اللہ جل جلالہ کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی قدرت، اس کی کبریائی یہ دل میں اتری ہوئی نہیں ہے، اس کے اختیارات کو نہیں جانتا، اس کی قوت کو نہیں پہچانتا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے، پہلے اللہ کو بندہ پہچانے، اللہ کی قوت کو پہچانے، اس کے سمیع بصیر کو پہچانے، اللہ کل شیء قدیر کو پہچانے، علیم خبیر ہونا اس کے دل میں اترے۔ 7 سال کا بچہ دیکھے گناہ نہ کرے، اللہ دیکھے تو کوئی پرواہ نہ ہو، یہ بھی ایمان ہے۔ ایمان ہوگا حرام نہ ہوگا، حرام ہوگا ایمان نہ ہوگا۔ حرام ایمان حرام کرنے دیتا ہے، ایمان تو بندے کو سیدھا کر دیتا ہے، غلط سننے نہیں دیتا، غلط دیکھنے نہیں دیتا، غلط پکڑنے نہیں دیتا، غلط پکڑنے نہیں دیتا۔ ایک اللہ والا اپنے گھر میں، اب 2-3 باتیں عرض ہیں، اپنے گھر میں ہے، نظر اوپر اٹھائی تو ساتھ میں ہمسائے کا مکان تھا،
ہمسائی عورت چھت پہ تھی، اس کو نظر پڑ گئی، نظر جھکا لی، آئندہ کے لیے قسم کھا لی کہ جب تک زندہ رہوں گا اس چھت کی طرف نہیں دیکھوں گا، اس چھت کی طرف نہیں دیکھوں گا جب تک زندہ رہوں گا۔ ایمان غلط دیکھنے دیتا ہے۔ ایک اللہ والا جا رہا، راستے میں کوئی مکان بنا ہوا تھا، کہا کہ یہ مکان کب بنا ہے؟ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، میں اتنی بات کہہ بیٹھا۔ پھر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، اور تجھے کیا ضرورت تھی یہ زبان سے جملہ لازوانی نکالنے کی؟ یہ مکان کب بنا ہے؟ اب اس کی سزا یہ ہے 1 سال کے یعنی 12 مہینے کے روزے رکھواؤں گا۔ ایمان غلط بولنے دیتا، ایمان غلط سننے دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر جا رہے، ایک بانسری بجانے والا بانسری بجا رہا، کانوں میں انگلیاں ڈال دی، چلتے جا رہے، ساتھ غلام ہے، پوچھتے ہیں کہ اب آواز ختم ہو گئی؟ وہ کہتا ہے نہیں ابھی آ رہی ہے۔ چلتے گئے، کانوں میں انگلیاں، دور چلے گئے، اب آواز آ رہی؟ غلام نے کہا آ رہی۔ چلتے گئے دور، جب غلام نے کہا اب آواز نہیں آ رہی، تب کان سے انگلیاں نکالی۔ ایمان غلط سننے دیتا ہے؟ ایمان نہ ہوگا، غلط سننے کی دوزخ میں لے جانے والی مشینیں ہزاروں کی خرید کے گھر لائے گا، غلط دیکھے گا، غلط سنے گا، غلط بولے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اب بات ختم کرتے ہیں۔ تو یہ محنت ہے، اب آپ سوچ کے بتاؤ یہ محنت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہتے ہیں ضروری ہے تو پھر سارے بھائی، میں بھی کرتا ہوں فیصلہ، آپ بھی کرو۔ نبیوں والا کام اللہ نے ہمیں اپنا نمائندہ بنایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنایا، پوری امت کو قرآن کا وارث بنایا۔ اس حساب سے اپنے کو سوچیں، میں تاجر ہوں، زمیندار ہوں، مزدور ہوں، ملازم ہوں، اس حساب سے نہ سوچیں۔ میرے ذمہ وہ کام ہے جو نبیوں کے ذمہ، میری محنت وہ محنت ہے جو نبیوں والی محنت۔ جو شخصیات بڑی ہوتی ہے ان کا کام بھی بڑا ہوا کرتا ہے۔ بڑے آدمی چھوٹے کام کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتے، بڑے آدمی کا کام بڑا ہوتا ہے، بڑا آدمی چھوٹے کام کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتا۔ نبیوں والا کام ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، تعلیم و تعلم کے نظام کو چالو کرنا، دعوت اللہ کا نظام چالو کرنا، ذکر نماز اور مخلوق خدا کی خدمت، معاملات ان کو درست کرنا، ان کی محنت کرنا، یہ نبیوں والی محنت کے اعمال ہیں۔ اس کو ہم مقصد زندگی بنائیں تو بنا لیا بھائی۔ اب سارے اجتماع تک پورا مجمع اس کی محنت کرے کہ بازاروں میں جانے سے پرہیز ہو اور ادھر ادھر وقت ضائع کرنے سے پرہیز ہو، ہر عمل شروع سے اخیر تک سنے اور اپنے آپ کو پیش کرے۔ تو کریں گے بھائی؟ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ اب اٹھنے کی دونوں دعائیں بھی پڑھنا، اخیر میں آمین کہنا اور نماز کی تیاری فرمانے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیسٹ اور سیڈیز ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈل بی ایریا، نس تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، کراچی۔ فون نمبر 633360۔ اب آپ